ڈیفینیشن ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ میں موجود ہے. اوفینس میں جس طرح سے پاکستان پینل کوڈ اور یہ پیکا ایکٹ کے جو اوفینس ہیں اس میں اگر فال نہیں کرتی، ہیئرنگ ہوتی ہے، ہیئرنگ میں اگر وہ پروو ہو جاتا ہے کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو پھر ان کو تصویریں وغیرہ یا ہراسمنٹ کرنا، فزیکل ہراسمنٹ ہے یا اس کے پاس پکچرز اور اس طرح کی اگر چیزیں، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ ہو تو اس نے اپلیکیشن دینی ہے FIA میں کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا، اگر ہیں تو اس نے کس کس جگہ پہ ٹرانسمٹ کیے، تو وہ سارا کا سارا ریکارڈ نکل آتا ہے. تو اس ریکارڈ سے پھر آگے ایویڈنس لیڈ کی جاتی ہے کورٹ میں اور اکارڈنگلی. اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سنابل جہانگیر. یہاں پہ میں بات کروں گی لڑکیوں کی ہراسمنٹ کے بارے میں. اس کے بارے میں مزید پوچھوں گی عادل عزیز قاضی جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے مزید اس بارے میں پوچھوں گی کہ لڑکیوں کو جب ہراس کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بیسیکلی ہراسمنٹ جو ہے وہ 2 ٹائپس کی ہے. ایک تو ہراسمنٹ ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، تو جہاں پہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، اگر ورک پلیس پہ کسی قسم کی ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کی پراپر ایک ڈیفینیشن ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ میں موجود ہے، اور اس کا ایک اومبڈسمین موجود ہے جہاں پہ اس کیس کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کی اکارڈنگلی پنشمنٹ ہے کہ کسی کے ڈیفینیٹلی وہ ایک کام کی جگہ پہ ہے تو ورک مین وہاں پہ جاتے ہیں، تمام اداروں کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی سروس کے حوالے سے اسٹرکچر پاس کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف ان کو فائن اور اس طرح کی ان کو سزا دی جا سکتی ہے. یہ ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جہاں پہ کام کاج ہو رہا ہے، اور وہ جو ہراسمنٹ ہے اگر کسی اوفینس میں جس طرح سے پاکستان پینل کوڈ اور یہ پیکا ایکٹ کے جو اوفینس ہیں اس میں اگر فال نہیں کرتی تو وہ جو ہراسمنٹ ہے اس کے خلاف جو ہے اپلیکیشن جو ہے دی جا سکتی ہے، اور اس کی اکارڈنگلی ہیئرنگ ہوتی ہے. ہیئرنگ میں اگر وہ پروو ہو جاتا ہے کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو پھر ان کو جو ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، جو اس کا باس ہے، جو بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ہراس کیا تو اس کی سزا دی جاتی ہے. سیکنڈلی دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس میں وہ جس طرح سے ایک کرمنل اوفینس جس میں بنتا ہے، تو اوفینس اس چیز پہ بنتا ہے کہ جو کہ پیکا ایکٹ کی ڈیفینیشن میں آئے یا پاکستان پینل کوڈ میں اگر کوئی اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے اس سے جو اوفینس ڈیفائن کیے گئے، تو ان میں مینلی جو پیکا کی جو سیکشن ہے وہ 18 اور 19 ہے جو کہ اس حوالے سے ڈیل کی جاتی ہے، جس پہ تصویریں وغیرہ یا ہراسمنٹ کرنا، فزیکل ہراسمنٹ ہے یا اس کے پاس پکچرز اور اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کے حساب سے زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے وہ پیکا آرڈیننس. تو اس پہ اگر کوئی وہ اپلوڈ کر دیتا ہے پکچر اور بلیک میل کرتا ہے اور یہ اگر اس طرح کا کوئی اوفینس ہوتا ہے تو اس کے لیے سیکشن 18 ہے، اس کی 3 ایئرس پنشمنٹ ہے، اور سیکشن 19 کی اگر ڈیفینیشن پیکا کی میں کوئی فال کرتا ہے اوفینس تو اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال ہے. تو یہ بیسیکلی کیٹاگریز ہیں اوفینسز کی ایز اے ڈپارٹمنٹ اور ایز اے کرمنل ایکٹ. تو 2 جگہوں پہ اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. سر جیسے لڑکی ہے اس ریلیشن شپ میں ہے اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کر رہا ہے اس کا بوائے فرینڈ، جب ان کا ریلیشن ختم ہو گیا ہے اس کی ویڈیوز اور لیک کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے کہ مجھ سے یہاں پہ ملو نہیں تو میں تمہاری پکچرز کو لیک کر دوں گا، اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، یہ جو کرائم ہے یہ شیڈیول کے مطابق FIA کا اوفینس بنتا ہے. تو FIA میں آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ ہو تو اس نے اپلیکیشن دینی ہے FIA میں کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے، اور FIA جو ہے وہ اس کو انکوائر بھی کرے گی. اگر اس پہ کوئی سبسٹینس موجود ہوتا ہے تو اکارڈنگلی اس کے اوپر FIR درج کرے گی. اور اس قسم کی بہت ساری FIR ہیں ہوئی ہیں. جس طرح سے شادی شدہ جو لوگ ہیں جب کبھی ان کی آپس میں سیپریشن ہوتی ہے تو اس وقت یہ اس طرح کے واقعات کافی سارے دیکھنے میں آئے ہیں، اور ابھی اس وقت بھی کچھ ہمارے پاس ٹرائل ہیں اس طرح کے چل رہے ہیں جن میں جب سیپریشن ہوتی ہے تو پھر وہ اس شادی کے دوران اس ٹائم پہ جو پکچرز یا ویڈیوز یا اس طرح کی کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں. اور اس طرح جس طرح سے
دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اکٹھے کام کرتے ہیں، یا شادی کے لالچ میں آ کے تو اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ انگیج ہو کے جو تصویریں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ سبسیکوینٹلی جب وائرل کی جاتی ہیں تو اس پہ بھی سیکشن 18 اور 19 اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، یا اکارڈنگلی اگر ایویڈنس پروو ہو جاتا ہے تو اس میں سزا بھی ہوتی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں ایف آئی اے سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ ایف آئی اے سے رابطہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر جس جگہ کا یہ اکرنس ہوگا تو اس جگہ کا کنسرن جو ایف آئی اے کا تھانہ ہے، جس طرح سے اسلام آباد ہم بیٹھے ہیں تو اسلام آباد کا ایف آئی اے کا اس جورسڈکشن کا ایک تھانہ ہے، اور وہ G11 میں، تو وہاں پہ اپلیکیشن جس طرح سے عام کسی پولیس اسٹیشن میں دی جاتی ہے اسی طریقے سے ایف آئی اے کے تھانے میں اپلیکیشن دی جائے گی، اور اکارڈنگلی ایف آئی اے کا جو پروسیس ہے وہ پہلے انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کے بعد پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور پھر آگے اریسٹ ہوتی ہے، باقی چیزیں ڈیٹیکشن ہوتی ہے چیزوں کی، موبائلز اور یہ چیزیں وہ ریکور کر کے اس کو فرینزک کرائی جاتی ہے، کیا اس کے موبائل میں یہ پکچرز ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس نے کس کس جگہ پہ ٹرانسمٹ کی ہے، تو وہ سارا کا سارا ریکارڈ نکل آتا ہے، تو اس ریکارڈ سے پھر آگے ایویڈنس لیڈ کی جاتی ہے کورٹ میں، اور اکارڈنگلی سزا دی جاتی ہے جو بھی صورتحال۔ جی سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی ہے جب وہ ایف آئی اے پاس جاتی ہے اپنی اپلیکیشن لے کے، تو کیا وہ ان پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے جو اس کی پکچرز ہیں، وہ ان بندوں جو وکٹم ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ ان کے پاس وہ سیو رہیں گی ساری چیزیں؟ دیکھیں جہاں تک تو کورٹ کا پروسیس ہے تو ہمارے پاس بھی جتنے کیسز چل رہے ہیں تو کورٹ نے روٹین میں، ایون ہم ان کیسز میں لائرز ہیں تو وہ عام حالات میں وہ جو ایسی چیزیں ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے کہ ان کی کاپی کی جائے یا ان کو دیا جائے، جو بھی اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ نے ادھر جا کے دیکھ لینا ہے، پھر ادھر سے ہی آپ نے اس کو ایویڈنس میں جس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کسی پہ اوپر تو اعتماد کرنا ہے، تو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں بھی جب ہوگی تو نہیں ہے اتنا چانس کہ وہاں سے یہ مس یوز ہو یا اس طرح ہو، چونکہ ایف آئی اے والوں کو خود یہ پتہ ہوگا کہ جب ہم اس کو مس یوز کریں گے تو یہ ٹریس ہو سکتا ہے، جس بھی موبائل سے پکچر جو ہے وہ کسی جگہ پہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو وہ اگر اس کو ٹریس کرنا چاہیں تو وہ ٹریس ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ظاہر ہزاروں کیسز ہیں اس طرح کے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ پٹیشنرز کو بلیک میل کریں یا ان کی چیزوں کا مس یوز ہو۔ اور سر اگر پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی میں اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ سزا کتنی ہوگی اس کی؟ دیکھیں اگر تو اس میں 3-4 قسم کے آفینسز جس طرح سے میں نے ڈیفائن کیے ہیں، جس طرح سے اگر تو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے اس ڈیفینیشن میں آتا ہے تو پھر وہ سروس کے حوالے سے اسٹرکچر پاس ہوتا ہے اور اس میں اس کی فائن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جو آفینس ہے وہ آفینس فال کرتا ہے پیکا کی سیکشنز کے تحت تو وہ ہر سیکشنز کی اپنی اپنی پنشمنٹ ہے، تو مینلی جو سیکشنز ان کیسز میں ہم نے دیکھے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہوئے، سیکشن 18 ہے اس کی 3 ایئرس پنشمنٹ ہے، اور سیکشن 19 ہے اس کی 10 ایئرس پنشمنٹ ہے، تو یہ اوفینسز جو ہیں روٹین میں اس طرح کے کیسز میں اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ سزا ہے ان کی۔ اور جو کیسز ابھی آئے ہیں موجودہ تو ان میں سے کتنے مطلب سالو ہو چکے ہیں؟ جو ہمارے پاس تو ابھی ریسنٹلی کچھ ٹرائل آئے ہیں تو وہ تو ابھی پینڈنگ ہیں، چل رہے ہیں، تو ایویڈنس اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، چونکہ یہ ایک پیکا والی بھی پروویژن کوئی اتنی پرانی نہیں ہے، تو اس طرح سے کچھ کیسز ڈیسیژن ان میں ہو بھی چکا ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ٹرائل میں کچھ کیسز ہیں تو چند ہی کیسز خاص طور پر جہاں پہ میاں بیوی اور اس طرح کا جو ریلیشن ہے وہ ابھی ٹرائل میں چل رہے ہیں، اور کافی سارے کیسز میں ڈیسائیڈ بھی ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے جو کیس دائر ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا ٹائم پیریڈ ہے 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، یا اس ٹائم کے اندر اس کی ڈیسیژن ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت آپ کا۔